وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام 163 نمبر آیت مبارکہ سورہ آراف کی ہمارے سامنے ہے، اور سورہ آراف اپنے تکمیلی مراحل کی طرف الحمدللہ گامزن ہے۔ 206 اس کی ٹوٹل آیات مبارکہ ہیں۔ اپنے نزول اور مزاج کے اعتبار سے یہ مکی سورہ مبارکہ ہے۔ مکی صورتوں میں اللہ نے انبیاء کے قصے بیان فرمائے ہیں، اور یہ اس سلسلے کا 7واں قصہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر اب تک کا حضرت موسیٰ کا ذکر خیر جاری ہے، اور آج سے جو گفتگو ہے بنی اسرائیل کی، وہ ان کے مذہبی دن میں ان کی آزمائش کے حوالے سے شروع ہو رہی ہے۔ یہودیوں کا مذہبی دن ہفتہ تھا، عیسائیوں کا مذہبی دن اتوار تھا، مسلمانوں کا مذہبی دن جمعہ ہے۔ لیکن آج انٹرنیشنلی ٹریڈنگ کے حوالے سے ہمیں انہی دو چھٹیوں کو پیش نظر رکھ کر انہی میں چھٹی منانی پڑتی ہے، اور آرام کے دن ہمارے بھی ہفتہ اور اتوار ہیں۔ لیکن مسلمانوں کے آرام کا دن تو خیر کوئی بھی نہیں۔ حضور کا فرمان ہے کہ جس کا آنے والا دن پہلے والے دن کے برابر ہے وہ بھی خسارے میں۔ کچھ گین کرنے کے اعتبار سے، کچھ حاصل کرنے کے اعتبار سے جس کے دونوں دن برابر ہیں وہ بھی خسارے میں۔ جس نے ایک دن میں تحریر کرنے والے نے 15 صفحے لکھے ہیں، اگلے دن میں وہ 16 لکھے گا تو وہ کامیابی کی طرف رواں دواں ہے۔ تو چھٹی کا اسلام میں تو ایسا تصور سچ کوئی نہیں، لیکن مذہبی حوالے سے تھوڑی سی فرصت وہ شاید جمعے میں اگر ہو تو بہتر طریقے سے اور معاملات کیے جا سکتے ہیں، ورنہ آج انہی کا ہفتہ اور انہی کے اتوار کی مناسبت سے مسلمان بھی اپنے 2 دنوں کی چھٹی مناتے ہیں۔ مسلمان اہل کتاب میں سے یہودیوں کی اللہ نے آزمائش کی، اور ہم یہ سمجھیں گے اس آیت سے کہ ہماری بھی کوئی آزمائش تو نہیں ہے۔ اللہ نے اہل کتاب میں سے یہودیوں کو منع کیا کہ تم اپنی عبادت والے دن میں اپنے باقی کام نہ کیا کرو۔ تم مچھلیوں کا شکار کرتے ہو، تمہارا رہن سہن سمندر کے کنارے پر ہے، اس لیے تم ہفتے والے دن مچھلیاں نہ پکڑو، اللہ کے ذکر میں تم مشغول رہا کرو۔ لیکن مچھلیاں آتی ہی کنارے پہ ہفتے والے دن تھی، یہ ان کی آزمائش تھی جس کو قرآن کہہ رہا ہے ہم ان کو آزماتے تھے۔ انہوں نے پھر ہیلا یہ کیا کہ انہوں نے چھوٹی چھوٹی نالیاں اور سوراخ بنا کر چھوٹے چھوٹے تالابوں میں وہ ہفتے والے دن مچھلیاں جب خود کنارے پہ آتی تو وہ پانی میں تیر کر ان کے تالابوں میں آ جاتی، تو وہ ان کو اگلے دن پکڑ لیتی۔ تو اللہ نے فرمایا یہ تمہاری آزمائش تھی، ہیلا بہانہ تم نے میرے ساتھ کیا، یہ ہیلا بہانہ تمہارا قابل قبول نہیں۔ تو مسلمانوں کو بھی یہی حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعے کی اذان دے دی جائے تو پھر اللہ کے ذکر کی طرف چلو نہیں بلکہ فاسعوا، دوڑو۔ جیسے صفا اور مروہ کے درمیان سعی ہے وہ قدرے چلنے سے تیز ہے، اسی طرح چھوڑ کے آ جاؤ۔ اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ جمعے کی اذان کے بعد کاروبار کا کرنا شریعت میں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی آ رہا ہے جمعے کی طرف اور راستے میں کچھ لین دین خرید و فروخت کا موبائل پہ آج کی جدید دنیا میں کر لیتا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ فقہاء نے مثالیں دی کہ کشتی میں سوار ہے اور جا رہا ہے جمعہ پڑھنے۔ آج تو جمعہ ہر محلے میں ہر جگہ پہ ہے، لیکن پہلا ایسے نہیں تھا۔ جامع مسجد بہت تھوڑی ہوتی تھی، محلے کی مسجدوں میں لوگ 5 وقت نماز پڑھتے تھے، جمعہ ایک مرکزی جگہ پہ ہوا کرتا تھا، عیدیں عیدگاہوں میں ہوا کرتی تھی۔ لہٰذا اگر کوئی جاتے ہوئے راستے میں کچھ کر لیتا ہے، خط و کتابت، کوئی اٹھنا بیٹھنا، کوئی ایک دوسرے سے کنسلٹیشن، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن الگ سے بیٹھ کر کاروبار کی کیفیت یہ شریعت میں بھی ٹھیک نہیں۔ اور مجھے یاد ہے 98 اور 99 میں شاید ہمارے اس وقت کے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ ہمیں انٹرنیشنل ٹریڈنگ میں 3 چھٹیاں پڑ جاتی ہیں، اس لیے ہم اپنے جمعے کی چھٹی ختم کرتے ہیں تاکہ ہماری اکانومی سٹینڈ کر جائے۔ میری دانش کے مطابق تو اس دن سے اکانومی نیچے ہی آئی ہے، وہ اوپر نہیں گئی۔
لہٰذا مذہبی دنوں کا تقدس یہ اہل کتاب کی اس تعلیمات کی روشنی میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اپنے مذہبی دن میں اللہ کو خصوصیت سے یاد کرنا چاہیے۔ ویسے تو ہر لمحہ میں نے عرض کر دیا اسلام کا ورک کا ہے، لیکن جمعہ مسلمانوں کی عید ہے، اور عید والے دن وہ یہ ان کی عید ہے ہفتہ اور اتوار، مسلمانوں کو اس میں بہتر طریقے سے مینج کرنا چاہیے۔ لیکن شاید اگر جمعے کی چھٹی ہو جائے، لوگ اپنے سارے کام ہی جمعے کو رکھ لیں، پھر کہیں درمیان میں ذہن میں یہ بھی آئے او آج تو جمعہ تھا وہ بھی پڑھنا ہے، تو یہ ہمارا المیہ ہے۔ لیکن اگر فرصت ہو تو شاید بہتری والی کیفیت پیدا ہو جائے۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، وَاسْأَلْهُمْ، ان سے سوال کریں، یعنی اس موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پوچھو ان سے، عن القریہ، عن کا معنی سے، قریہ کا معنی بستی، اس بستی کا حال پوچھو، التی کانت حاضرہ، التی جو کانت تھی، حاضرہ آباد، البحر سمندر پر، یہ جو سمندر کے کنارے قوم آباد تھی، اس بستی والوں سے پوچھو، اذ یعدون فی السبت، اذ جب، یعدون وہ حد سے بڑھتے تھے، فی السبت، فی کا معنی میں، سبت کا معنی ہفتے کے دن، جب وہ ہفتے کے دن میں حد سے بڑھتے تھے۔ حد سے بڑھنا کیوں تھا؟ اذ تاتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، اذ جب تاتیہم آتی ان کے پاس، حیتانہم ان کی مچھلیاں، حیتان مچھلی، ان کی مچھلیاں جب ان کے پاس آتی، یوم سبتہم، یوم دن، سبتہم ان کے ہفتے کے دن کو جب مچھلیاں ان کے پاس آ جاتی، شرعا، شرعا کا معنی سمجھنے کے لیے یہ سمجھیں کہ عربی میں سڑک کو بھی شارے کہتے ہیں، شارے، شین الف شارے اور عین شارے، تو شرعا اس سے ہے کہ کہیں سیدھے راستے پر چلنا اور سیدھے ہو کر چلنا، گردن کو اٹھا کر چلنا، یہ سارے معنی شرعا میں آتے ہیں کہ مچھلیاں بھی آتی ان کے پاس بڑی لائنوں میں، بڑی قطار بنا کر، سر اٹھائے کہ پکڑو، اللہ نے تو تمہیں منع کیا ہے، یہ آزمائش تھی اللہ کی طرف سے۔ جب مچھلیاں ان کے پاس آتی، شرعا پانی پر تیرتی ہوئی، گردنوں کو اکڑاتی ہوئی، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، واو کا معنی اور یوم دن، لا یسبتون، جب اس کو وربلائز کر دیا گیا، ویسے تو سبت تھا سیچرڈے، لیکن اس کو بھی وربلائز کر دیا گیا، کبھی کبھی ناؤن کو ورب بنا دیا جاتا ہے اور اس سے فعل کا معنی لیا جاتا ہے۔ یوم لا یسبتون، اور جس دن ان کا ہفتے کا دن نہ ہوتا، لا تاتیہم، مچھلیاں ان کے پاس نہ آتی، کذالک نبلوہم، یہ کیوں ایسے ہوتا کہ پکڑنے سے منع بھی ہے اور آتی بھی کنارے پر ہفتے والے دن ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کذالک، اس طرح، نبلوہم، ہم نے ان کو مبتلا کیا، ہم نے ان کو آزمائش میں ڈالا، ہم نے انہیں آزمایا، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے، اس سبب سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے، یعنی مچھلیاں آتی بھی ہفتے والے دن تھی، پکڑنے کی ممانت بھی ہفتے والے دن تھی۔ اس کے پیچھے لاجک یہ تھی کہ اللہ تمہیں آزمائے تو صحیح کہ تم اللہ کی مانتے ہو یا اپنی مانتے ہو، اپنے کاروبار کی مانتے ہو، اپنی خواہشات کی مانتے ہو۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب کہیں انسان دن میں کہیں کسی کام میں مشغول ہوتا ہے، عموماً نمازیں وقت سے رہ جاتی ہیں۔ اس لیے بڑا نفسیاتی طریقے سے ٹیکل کیا اللہ کے نبی نے کہ جب اذان ہو جائے اپنے کام چھوڑ دیں۔ اذان اس لیے عموماً وقفے سے ہوتی ہے، اور نفسیاتی پوری نماز پڑھنے کا ایک نفسیاتی طریقہ شاید یہ ہے، اذان ہو کام چھوڑ دیں، ورنہ 2 منٹ کر لیں، 3 منٹ کر لیں، میں یہ کام کر لوں، بس یہ 2 فون کر لوں، اس کی وجہ سے پہلے سنتے رہ گئیں اور پھر فرض پڑھ لیے، اب یہ سوچا کہ سنتے تو رہ گئی ہیں، یہ اینڈ والی بھی تھوڑی دیر بعد پڑھ لوں گا، پھر بندہ گھر چلا جاتا ہے، تو نماز پوری وقت پہ نہیں ہوتی۔ نفسیاتی پوری نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جب اذان ہو اپنے کام چھوڑیں، وضو کریں، ابتدائی سنتیں پڑھیں، پھر بعد کی سنتیں پڑھیں، اس کے بعد دعا مانگیں۔ ہمارا یہ 20-25 منٹ کا سیشن ہمیں پوری نماز پڑھا سکتا ہے۔ میں نے جمعے میں عموماً دیکھا ہے ہمارے جمعے کے کو 40%، 45% کے راؤنڈ اباؤٹ بندے جمعے پہ نکل جاتے ہیں، اب وہ سنتے نہیں پڑھتے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ سنتے ہیں جو سنتے تو ہم اپنا کام کر لیں۔ چھوٹا سا ایک عقلی ان کے لیے جواب یہ ہے سمجھنے کے لیے کہ اگر صرف فرض نماز ہی فرض نماز ہے تو پھر باقی معاملات میں بھی صرف ہم فرائض پہ گزارا کریں پوری زندگی میں۔ ہم جوتا لیتے ہیں تو جوتا پہن لیا کریں، اس کو روزانہ پالش کروانے کی کیا ضرورت؟ جوتے کا مقصد تو یہ تھا کہ پاؤں کو سردی سے بچا لے، زخمی ہونے سے بچا لے، تو روزانہ پالش کہاں لکھی ہے کہ جوتے کو پالش بھی کروائیں؟
یا روزانہ کپڑے پہن لیں، دھوئیں، مشین سے نکالیں، بغیر پریس کیے آپ ان کو پہن لیں، چلے جائیں۔ لباس کی تو دو کیفیتیں ہیں، آپ کی سطر کو چھپا لیں اور آپ کو خوبصورتی بھی مینج کروا دیں۔ لہٰذا ہم روٹی کھاتے ہیں تو سالن کی کیا ضرورت ہے، پانی کے ساتھ کھا لیا کریں، اس میں ہم نے مرچیں بھی ڈالنی ہیں، سالن بھی ڈالنا ہے، پیاز بھی ڈالنا ہے، ٹماٹر بھی ڈالنے ہیں، اس میں گھی بھی ڈالنا ہے، اس کو خاص ایک آنچ پہ پکانا بھی ہے، اور پھر کوئی زیادہ ذوق بنے تو اس کو زیرے کا تڑکا بھی لگا دینا ہے۔ کہیں کو پنڈ سے، دیہات سے کوئی دیسی گھی آیا ہو تو اس کے ساتھ ٹیسٹ مزید دوبالا کر لینا ہے۔ تو یہ جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں یہ ہر چیز کے ڈیکورم ہوتے ہیں، اور شریعت نے جو فرض نماز رکھی ہے یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، لیکن جو سنتیں ہیں یہ اللہ کے نبی نے اپنی پوری زندگی میں پڑھی ہیں، اس لیے ان کو کہتے ہیں سنت موقدہ، کیونکہ حضور نے ان کی تاکید فرمائی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی جو تاکید ہے یقیناً وہ ہمارے شارع ہیں، یقیناً وہ ہماری نفسیات کو بھی جاننے والے ہیں، کیونکہ اللہ نے نبی کو بڑا مقام دے کے بھیجا ہوتا ہے۔ اس لیے اب یہ بھی دیکھیں ایک کیسا ڈیکورم ہے کہ آپ جا رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اس کے حکم کی تعمیل ہے 4 فرض زور کے، تو سنتیں کیوں پڑھی؟ یہ اس کی بارگاہ میں جانے کا ایک انداز تھا، ایک وارم اپ ہونا تھا اللہ کی بارگاہ میں، کہ تم اللہ کا حکم ماننے جا رہے ہو تو پہلے نبی کے طریقے پہ عمل کر لو۔ جیسے آپ آفس میں جاتے ہیں تو پہلے پی اے سے اجازت لیتے ہیں تو پھر آپ اندر باس سے چل کے ملتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو پھر بھی ایسے تو نہیں آتے جیسے دو دوست بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ اللہ حافظ کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ کسی بڑے کی بارگاہ میں جانے کا بھی انداز ہوتا ہے، واپس آنے کا بھی انداز ہوتا ہے۔ یہی سنتیں، پہلے وارم اپ ہوئے اور اس کے بعد پھر فرض پڑے، پھر آپ اللہ کی بارگاہ سے واپس آ رہے ہیں، اور آخری الفاظ کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اے لوگو میں تمہارے پاس آ گیا ہوں، میں تمہیں دوبارہ سلام کر رہا ہوں، میں تم سے بچھڑ گیا تھا، میں اللہ کی یاد میں مست ہو گیا تھا، اب میں ریفریش ہو کے آیا ہوں اللہ سے، میں نے اپنا ایمان لے لیا ہے، اس کو ریفریش کر لیا ہے، اب السلام علیکم، میری وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، میں تمہیں سلامتی کی گارنٹی دیتا ہوں کیونکہ میں نے اللہ کے حضور اپنا سر جھکا دیا۔ تو یہ پوری کیفیت ہے نماز کی، بھاگم بھاگے نمازیں۔ یہ بھی تو آپ نے حدیث سنی ہے کہ ایک بندہ مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، رکوع سجود کرتا ہے، اور جب نکلتا ہے تو اس کی نماز اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ یہ جملہ میں نے آپ سے مکمل کروایا ہے۔ یہ شاید وہی نمازیں ہیں جو آج ہماری نمازیں، کیونکہ ایک یکسوئی کنسنٹریشن، آپ دنیا کے کاروبار میں مگن تھے، پریشانیاں تھیں، اللہ کے گھر میں آئے، یکسوئی مل گئی۔ یہ یکسوئی ہی مطلوب تھی، آپ کے بلڈ پریشر کو نارمل کرنا تھا، آپ کی سوچ اور پریشانیوں کو نارمل کرنا تھا، اور وہ تو پورا نہیں ہوا، آپ آئے، ایکسرسائز کی اور چلے گئے۔ لہٰذا خیالات کو ایک طرف سے موڑ کر اللہ کی بارگاہ میں لانا، یہ نماز کا ایک فلسفہ ہے، اور یہ بھاگم بھاگ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو پوری یکسوئی سے ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی کا یہ بھی فرمان ہے، المومن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن مسجد میں ایسا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے، المنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، اور منافق مسجد میں ایسے ہوتا ہے کہ جیسے پرندے کو آپ پنجرے میں بند کر دیتے ہیں تو وہ پھڑ پھڑاتا رہتا ہے۔ تو مومن کا دل مسجد میں لگنا چاہیے۔ لگنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ بیٹھے اللہ کا ذکر کرے، اپنے معاملات کرے۔ یہ جو نوافل پڑھنے ہیں اشراق کے، تہجد کے، چاشت کے، اوابین کے، یہ مسجد میں شاید دل لگانے کے لیے، انسان اپنے کام بھی کرے، اس کے کام بھی ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ فجر پڑھے اور کہے کہ میں نے اشراق بھی ادھر ہی بیٹھ کے پڑھنی ہے اور چاشت بھی ادھر ہی بیٹھ کے پڑھنی ہے، اور پتہ چلے کہ گھر والے اور دفتر سارا کام رکا ہوا ہے اور آپ نے 11 یہاں چاشت کے چکر میں بجا دی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں چلتی رہیں، لیکن جو تکمیل ہے وہ یقیناً اسلام کی روح کے ساتھ ہے۔ اللہ فرما رہے ہم نے ان کو آزمائش میں ڈالا کیونکہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اب میرے اور آپ کے لیے اگلی آیت میں بڑا سبق موجود ہے، وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایسا تھا جو ان کو برے کاموں سے روکتا تھا، اور دوسرا گروہ کہتا تھا کہ یہ جن کو تم برے کاموں سے روک رہے ہو، یعنی بنیادی طور پر 3 گروہ تھے، ایک برائی میں ملوث تھا، ایک ان کو روکتا تھا نیک تھا، اور تیسرا یہ تھا کہ وہ روکنے والوں کو منع کرتا تھا کہ تمہارا ان سے کیا ہے، ان کو تو اللہ نے عذاب میں ویسے جکڑا ہوا ہے۔ ان تینوں گروہوں کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ ان تینوں گروہوں میں سے خیر پہ کون ہے۔ جو برائی میں ملوث ہیں وہ تو ہلاک ہے، جو ان کو روک رہے ہیں یہ خیر کا کام کر رہے ہیں، لیکن تم ان کو روک رہے ہو کہ ان کو کیوں بچاتے ہو، یہ تو اللہ کے ظلم شکار ہیں، مظلوم ہیں، اللہ کے غضب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اب ان تینوں گروہوں کے انجام کا بیان ہے کہ ان میں سے ٹھیک کون سا ہے، پھر ہم اپنی پریچنگ پہ آئیں گے کہ اسلام ہمیں کیا فرائض سونپتا ہے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، یہ پہلے جملے کا پہلے گروہ کا موقف ہے، واو کا معنی اور از کا معنی۔ جب قالت کہا، امتن
ایک گروہ نے، منہم ان میں سے ایک گروہ نے جب یہ کہا لما تعظونا، لما وائے کیوں، تعظونا اس کے اندر ہی اس کا معنی موجود ہے، تعظونا، جی تعظونا کے اندر ہی اس کا 100% معنی ہے، نہیں واضح و نصیحت، واضح و نصیحت، یہ تے جو ہے یہ مضارع کی تے ہے، پریزنٹ کی تے ہے، آگے ہے وعظا یعظو سے ہے، تعظونا تم کیوں واضح و نصیحت کرتے ہو قومن اس قوم کو، اللہ مہلکہم جن کو اللہ ہلاک فرمانے لگا ہے، او معذبہم یا اللہ تبارک و تعالی ان کو عذاب میں مبتلا کرنے والا ہے، اور چھوٹا موٹا عذاب بھی نہیں بلکہ عذاباً شدیدہ، تم ان کو روکتے کیوں ہو، یہ تو اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے، اللہ ان کو ہلاک کرنے والا ہے۔ قالوا معذرتاً الی ربکم ولعلہم یتقون، یہ جو پریچر گروہ تھا بنی اسرائیل میں سے وہ کہتا ہے ہم دو وجہ سے ان کو روکتے ہیں، یہ آج کے مبلغ کے لیے سبق ہے کہ لوگوں کو خیر کی بات وہ کن جذبات سے بتائے۔ نمبر 1، قالوا انہوں نے کہا معذرتاً الی ربکم، اپنے رب کے حضور ہم اپالوجائز کرتے ہیں اللہ کہ ہماری کمی ہے ہماری تبلیغ میں کہ جس کی وجہ سے یہ اس کام میں مبتلا ہو گئے ہیں، معذرتاً الی ربکم اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر وہ معذرت پیش کرتے ہیں۔ اور دوسری ان کی تبلیغ کا نقطہ نظر یہ ہوتا ہے وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ جن کو تبلیغ کی جا رہی ہے وہ کیا بن جائیں، تقوی والے بن جائیں، متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں۔ اب یہ ان کا جواب ہے جن کو جو کام برے میں مبتلا ہیں، روکنے والوں کو تیسرا گروہ کہہ رہا ہے تو دو گروہوں کی بات مکمل ہوگی۔ تم واز کیوں کرتے ہو؟ بھئی اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے اور شاید یہ اللہ سے ڈرنے لگے، ہم ان کو اس لیے بچاتے ہیں۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ہمیں خوف خدا پیدا کرنا چاہیے۔ یہ جو ہماری فلسفیانہ تقریریں ہوتی ہیں یا جو آج تک ایک پروفیشنل سسٹم چلتا آ رہا ہے، یہ لوگوں کے دلوں کے اندر شاید خوف خدا پیدا نہیں کرتا۔ آپ ذرا آنکھیں بند کر کے سوچیں، ہمارے گھروں کو جب ہم باہر جاتے ہیں تو تالے لگنے کا رجحان کب سے آیا ہے؟ یعنی ہم گھر سے باہر جاتے ہیں، گھروں کو تالے لگا جاتے ہیں۔ آپ آنکھیں بند کریں تو 50 سال پہلے تالے نظر آتے ہیں کہیں ہمارے گاؤں میں، دیہاتوں میں، پنڈوں میں، ہمارے گھروں میں؟ اس کا جواب شاید یہ ہے کہ جب سے ہم دنیا دار ہوئے ہیں، ہمیں دنیا کے خزانے اتنے پیارے ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنے گھروں کو جاتے ہوئے تالے لگائے ہیں۔ میری 36 سال عمر ہے، میں اپنے گھر کا حال بتا رہا ہوں۔ ہمارے گھر میں لکڑی کا دروازہ ہوتا تھا، اس کو رات کو بند کر کے اس کے پیچھے والد صاحب ایک پتھر رکھ دیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ کوئی تالے کا تصور نہیں تھا، کوئی کنڈے، ایک ہڑکیاں ہوتی تھیں، پتہ نہیں آپ ان کو اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں جی، وہ بس وہ ڈال دی اور اس کو کھول دیا۔ وہ بچپن میں ہم لوگوں کی ہڑکیاں کھول کے دوڑ جایا کرتے تھے، شرارتیں کرتے تھے سارے لوگ، یعنی یہ تصور تھا۔ ہم نے گھروں کو تالے لگائے ہیں تو میں کہتا ہوں اللہ نے ہمارے دلوں پہ تالے لگا دیے، کیونکہ ہمارے گھر انسانوں کے لیے بند ہو گئے ہیں، اور ہر نبی کے آنے کا مقصد صرف انسانیت کی خیر خواہی ہے۔ تو چونکہ ہمیں دنیا پیاری ہے اس لیے دنیا کے اندر ہی ہمارے گھر کا مال و دولت ہوتا ہے۔ ہمارے گھر میں فرض کر لیں چھوٹی موٹی چیزیں جو لاکھوں روپے کی ہوتی ہیں، اور ایسا پہلے گھروں میں نہیں ہوتا تھا۔ لوگ اپنے گھر کی روٹین میں کھانا پکاتے تھے، 2-3 مہمان ویسے کھا لیتے تھے، لہذا برکتیں ہوتی تھیں۔ شاید وہ چیزیں نہیں ہیں۔ یہ بات ہے لعلہم یتقون، تالے لگانے سے بہتر ہے لوگوں کے دلوں میں خوف خدا پیدا کر دو۔ خوف خدا پیدا ہو جائے، آپ کو تالے لگانے کی ضرورت نہیں، اس کے دل پہ خوف خدا کا تالا لگا دو تو وہ ساری دنیا میں پھرتا رہے گا، آپ کے پیسے سڑک پہ پڑے رہیں گے، وہ اٹھا کے آپ تک پہنچائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ کی جیب سے گن پوائنٹ پہ آئے اور چیزیں لے کے چلا جائے۔ خوف خدا تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے، انسان کے دل کے اندر پیدا کرو۔ اچھا جی، پیدا کیسے ہوگا؟ اے ایمان والو روزے رکھو جیسے پہلی امتوں پر فرض تھے تاکہ تمہارے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے۔ نماز بھی عیائی برائی سے روکتی ہے، تمہارے اندر خوف خدا پیدا کرتی ہے۔ یہ ٹولز ہیں جو اللہ ہمیں نیکی کے ٹول دے رہا ہے، لیکن ان کو بھی ہم نے پروفیشنلائز کر دیا ہے، لہذا یہ جب پروفیشنل ہوئے ہیں تو خوف خدا ان سے حاصل نہیں ہو رہا، ورنہ نماز سے اپنا سر جھکانے سے انسان کے اندر خوف خدا آتا ہے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اب جو قوم ان کو روکتی تھی اللہ نے اس کا اچھا انجام کیا، لیکن جو قوم برے لوگوں کو روکتی نہیں تھی اللہ فرما رہے ہم نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ فلما نسو، فا کا معنی پس، لما جب نسو انہوں نے فراموش کر دیا، انہوں نے بھلا دیا، ما ذکروا بہ جو انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو انجینا الذین، انجینا ہم نے نجات دے دی، الذین ان لوگوں کو، ینہون عن السوء، ینہون جو روکتے تھے، عن السوء
برائی سے. جو برائی سے روکتے تھے اللہ فرما رہے ہم نے ان کو نجات دے دی، لیکن جو نہیں روکتے تھے اور جو نہیں روکتے تھے ان کا انجام کیا ہوا؟ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ. وَأُقَمَنَا اور اخذنا آن لیا، ہم نے پکڑ لیا، الذین ان لوگوں کو، ظلموا جنہوں نے ظلم اختیار کیا. کس سے پکڑا؟ بعذاب بئیس، ایک شدید عذاب سے. بیسا کسی کو کنڈیم کرنے کے لیے کہتے ہیں، نیما جو ہے وہ کسی کی اپریسیشن کے لیے دو الفاظ ہیں. بعذاب بئیس، ان کی نافرمانی کی وجہ سے ہم نے ان کو بہت برے عذاب میں جکڑ لیا. وجہ کیا تھی؟ بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیا کرتے تھے. یہاں پتہ کیا چلتا ہے؟ خود نیک ہونا بھی ضروری ہے. میرا یہ جملہ میری پوری زندگی کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. نیک ہونا بھی ضروری ہے، لیکن انسانیت کو بچانا اور ان کو نیک بنانا بھی ایک بندہ مومن کا مشن ہے. دیکھیں نا، مرنے کے بعد بھی دعائیں ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی، آگے کیا ہے؟ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ مومنوں کو خیر خواہ نبیوں کا طریقہ ہے. دیکھیں میں اپنا خیر خواہ تو ہوں، ربنا اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے. چلیں والدین سے خیر خواہی ہوئی تو ولوالدی، اللہ میرے والدین کو بھی بخش دے. مومنوں کا کیا بنے گا؟ وللمؤمنین یوم، اللہ مومنوں کو بھی بخش دے. تو یہ ہے خیر خواہی کے جذبات جو نبی کی تعلیم ہمیں دے رہی ہے. میں اس جملے کو یوں آپ کے سامنے پہلے بھی کہتا ہوں کہ جب تک ہمارے اندر یہ جذبات نہیں آئیں گے کہ ہر معاشرے کا بچہ آپ کا بچہ ہے، ہر معاشرے کی بچی آپ کی بچی ہے، ہر معاشرے کا فرد آپ کا بھائی ہے، یہ وہ ایک اخوت ہے عالمگیر جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی. اس لیے یہ جو خود غرضی ہمارے معاشرے میں آ گئی ہے، اس خود غرضی نے انسانوں کو ہم سے دور کر دیا ہے. آج دیکھیں اس بے ہنگم زندگی میں ہمسایہ مر جاتا ہے، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا کہ صورتحال کیسے ہے، اس کا رشتہ دار کون ہے، وہ کس کیفیت میں مبتلا ہے. چند انتظامی قوانین کو ہم فالو کرتے ہیں، لیکن ایک گلوبل جو تصور ہے قوانین کا، اللہ رسول کا، وہ ہم سے دور ہو گیا. اس لیے مومنوں کی خیر خواہی یہ نبیوں کا وتیرہ ہے اور اللہ بھی یہ چاہتا ہے. لیکن ہمسایہ بھی تو وہ مومن ہے جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل امین وہی لے کر آتے تو میں یہ سوچتا کہ اگلی وہی ہوگی کہ ہمسایہ تمہاری پراپرٹی میں شریک ہے. کیا آج بھی ہمسایہ کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. اس لیے یہ مومنوں کی خیر خواہی ہمیں اس آیت سے پتہ چل رہی ہے کہ وہ گروہ جو برائی میں ملوث ہے اس کو برائی سے بچاؤ. اسی لیے تو اسلام نے کہا تم تبلیغ کرو، اپنا فرض پورا کرو، ان لوگوں کے دلوں کے اندر خوف خدا پیدا کر دو. اگر پھر بھی نہیں رکو گے تو پھر دیکھ لو تمہیں عذاب آن لے گا. کیوں؟ تم اپنے بچوں کے خیر خواہ تھے، تمہارے بچے خراب ہو جائیں گے. تمہارے بچے اپنے پان کھانے سے اپنا سفر شروع کریں گے اور پھر وہ ایک دن سگریٹ پہ آئیں گے، پھر وہ شیشہ بھی پئیں گے، پھر ایک دن آئیں گے وہ نشے میں مبتلا ہوں گے، اور پھر آپ کہیں گے میں نے تو اپنی زندگی کو برباد کر دیا، میں اب ان بچوں کا کیا کروں. تو روزانہ جینا اور روزانہ مرنا ضروری نہیں ہے کہ اللہ کا عذاب ہو، اللہ ہمیں آگ میں پھینک، انسان کا سکون چھن جائے، یہ اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے. اب اگر پھر بھی باز نہ آئیں لوگ تو پھر اللہ ان کو یہ سزا دیتا ہے، فَلَمَّا أَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. بندہ بار بار اللہ کے کہنے کے بعد بھی اگر نہیں رکتا تو پھر اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے. یعنی اللہ نے کہا نہیں روکا، خیر خواہ مومنین نے اس کو پریچنگ کی تب بھی نہیں روکا، اپنی مرضی پہ جاری اور ساری رہا، تو پھر یہ ہوتا ہے. فَلَمَّا أَتَوْا، فَا کا معنی پس، لما جب أَتَوْا وہ سرکشی میں بہت آگے چلے گئے، جب نافرمانی اور سرکشی میں بہت آگے چلے گئے، اما نہو انہو جس سے ان کو روکا گیا تھا. یہ نہو ایکٹیو نہیں بلکہ پیسیو سینس ہے. یہ بیسیکلی تھا نہا، اور نہا سے جمع کا صیغہ تھا نہو، اور اس سے بنا نوہو جس سے ان کو روکا گیا تھا. تو پھر اللہ فرما رہے کل نا ہم نے کہا لہم ان کو، کونو ہو جاؤ، قردتن بندر، خاسئین راندے ہوئے دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ. اور بنی اسرائیل کے بارے میں جتنے نقطہ نظر ہیں، یہ بندر کسی بنی اسرائیل کی بگڑی ہوئی اولاد نہیں ہے، یہ بندر اللہ کی مخلوق ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہیں. وہ قوم بندر بنی تھی اور وہ 3 دن تک ہی زندہ رہے تھے، اس کے بعد اللہ نے ان کو ختم فرما دیا تھا. لہٰذا یہ ڈارون کی جو تھیوری ہے، یہ یا انسان کوئی ترقی یافتہ ایک شکل ہے بندر کی، یہ بالکل اللہ کی تخلیق اور اس کی حکمت کے خلاف ہے. کیونکہ اللہ تو خود فرما رہا ہے کہ بچہ پیدا کیسے ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں پرورش کیسے پاتا ہے، اس کا بچپن، اس کی جوانی، یہ ساری باتیں انسان اپنی گریجولی ہی
زندگی طے کرتا ہے، نہ کہ وہ بندر کی کوئی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ لیکن اس قوم کو بندر بنایا گیا تھا اور 3 دن تک رہی تھی، یہ پھر انتہا تھی۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اب یہاں سے دیکھیں اس آیت کا مفہوم کیا نکلتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ جو بنی اسرائیل ہیں جو موسیٰ کو تنگ کرتے ہیں، ہم قیامت تک ضرور بھیجتے رہیں گے کچھ ایسے لوگوں کو جو ان بنی اسرائیل والوں کو عذاب دیتے رہیں گے۔ تو آج تو بنی اسرائیل والے ہمارے اوپر قابض ہیں، ہماری پوری اکانومی پہ اسرائیل کھڑا ہے، یہودی کھڑے ہیں پوری دنیا کے، ہماری سیاست کو وہ ڈیل کرتے ہیں، اور امریکہ بھی ان کا مرہون منت ہے۔ لہٰذا آج تو وہ سٹینڈ کر چکے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں ہم بھیجتے رہیں گے۔ وہ پھر کب آئے گا وقت؟ اس آیت کو پڑھیں پھر دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، واو کا معنی اور اذ جب، تَأَذَّنَ اعلان کر دیا، ربک آپ کے رب نے، محبوب جب آپ کے رب نے اعلان کر دیا اس بات کا کہ لَيَبْعَثَنَّ، 3 الفاظ ہیں، لام، یبعثو اور نون تاکید، اللہ تعالیٰ ضرور بھیجتا رہے گا علیہم ان کے اوپر، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک، من یسومہم من جو یسومہم ان کو عذاب میں مبتلا کریں گے، سوء العذاب بہت برا عذاب۔ اللہ فرما رہے ہم بھیجتے رہیں گے قیامت تک ان بنی اسرائیلیوں پر جو ان کو سخت عذاب میں مبتلا رکھیں گے۔ تو ان پہ عذاب کب آئے گا؟ آپ اگر دیکھیں تو وہ تو دن بدن ترقی پاتے جا رہے ہیں، لیکن آج تک بھی یہودیت کہیں سمٹ کر اپنے ایک علاقے میں اکٹھی نہیں رہی۔ یہ جنگ عظیم کے بعد کی کارستانی ہے کہ اب وہ اسرائیل بن رہا ہے، ورنہ ساری عمر یہ در بدر پھرتے رہے۔ وہ بخت نصر سے لے کر اور ہٹلر تک اور آج تک یہ مرتے رہے ہیں اور ان کو مارا جاتا رہا ہے۔ اب یہ وقت کب آئے گا کہ ان کے اوپر پھر مسلط ہوگا، اسرائیل بنے گا، اور اسرائیل اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنے عروج پہ آئے گا، اور پھر اسرائیل سے ہی دجال اٹھے گا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو بھی ماریں گے، یہودیوں کو بھی ختم کریں گے۔ پھر حدیث کے الفاظ ہیں کہ ہر پتھر بول کے کہے گا، ہر درخت بول کے کہے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپائے۔ لہٰذا ابھی ان کو عروج آنا ہے، یہ بھی اللہ کے نبی کے فرمان ہے۔ لیکن آنا کیوں ہے؟ ہماری اپنی ناکامیوں کی وجہ سے۔ مسلمان اپنے فرائض پورے کرتے رہیں، یہودیوں کو کبھی بھی عروج نہیں ملے گا۔ دیکھیں نا، لاجک یہ ہے بھائی، سورج گرہن لگے، چاند گرہن لگے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرو۔ کیوں؟ کہ تم نے اپنا فریضہ پورا نہیں کیا تو آسمان تمہارے لیے عذابوں کے سائن دینے لگا ہے۔ تم اپنی خیرخواہی لوگوں کے سامنے رکھو، جذبات کو بیان کرو اور تبلیغ دین کرو، تو یہ معاملہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ یہ بھی آپ نے بات سن رکھی ہوگی کہ جب مسلمانوں کی فجر کی نماز کے لوگ اتنے ہو جائیں گے جتنے جمعے کے نمازی ہیں، تو یہودیوں کی کتابوں تلمود میں لکھا ہے کہ ہمارا زوال اسی دن شروع ہو جائے گا۔ یہ بات سنی ہے آپ نے کہ جس دن مسلمانوں کی فجر کی نماز، یہ بات ان کی مذہبی کتابوں کی ہے، ان کی کتاب ہے، جیسے ہماری کتابیں ہیں نا بخاری وغیرہ، وہ ان کی تو پہلے جو ڈیوائن ہے وہ عہد نامہ قدیم ہے اور عہد نامہ جدید ہے، اور یہودی صرف عہد نامہ قدیم کو پڑھتے ہیں، اور عیسائی جو ہیں وہ عہد نامہ قدیم جدید دونوں کو پڑھتے ہیں۔ لیکن ان کی جو فقہی افکار کے اوپر مبنی کتابیں ہیں، اس میں سب سے بڑی کتاب جیسے ہماری بخاری اور امام اعظم ابو حنیفہ کی ہیں، وہ تلمود ہے، تے الف تا لام میم واو اور دال۔ یہ ان کی کتابوں کی پشین گوئیاں ہیں کہ مسلمان جب اپنی کثرت کے ساتھ مذہب پہ عمل کرنے لگ جائیں گے ہمیں زوال آ جائے گا۔ میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں۔ ہماری ساری اکانومی موسٹلی 90+% انٹرسٹ بیسڈ ہے، سود کے اوپر مبنی ہے۔ کوئی بینکنگ نظام کی کوئی ایک شاخ بھی ایسی ہے جو سود سے خالی ہو؟ بتائیں نا جی، آپ معاشرے کے لوگ ہیں، آپ کاروبار کرتے ہیں، ہماری پوری اکانومی انٹرسٹ بیسڈ ہے، اور سود کا موجد کون ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے یہودی۔ جب حضور مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو یہودی ہی سود پہ قرضے دیا کرتے تھے، لیکن مسلمان اگر اپنے ورک پہ آ جائیں، مسلمان قرض حسنہ دینا شروع کر دیں، مسلمان لوگوں کو سٹینڈ کرنا شروع کر دیں، تو ان کی پوری اکانومی انٹرسٹ بیسڈ ہے۔ کیا وہ نیچے آئے گی یا نہیں آئے گی؟ آپ کا ملک کا ہر بندہ لاکھوں روپے کا مقروض ہے، کیا یہ قرض آپ نے مسلمانوں سے لیا ہے؟ یہ قرض آپ نے IMF سے لیا ہے، یہ قرض آپ نے ورلڈ بینک سے لیا ہے، تو آپ ان کو انٹرسٹ بھیج رہے ہیں واپس، اور اس 100 روپے پہ آپ اور کتنے پیسے لگا کر ان کو واپس بھیج رہے ہیں۔ ان کی اکانومی سٹینڈ کر رہی ہے۔ آپ سود چھوڑ دیں، ان کی اکانومی نیچے آ جائے گی۔ تو کیا مسلمان اوپر اٹھیں گے تو وہ نیچے آ جائیں گے یا نہیں؟ یہی وہ کہنا چاہتے ہیں، جب مسلمان اپنی کثرت میں آ جائیں گے ہمارا زوال شروع ہو جائے گا۔ ہماری سیاست ان کے مرہون منت ہے۔
ہماری معیشت ان کے مرہون منت ہے، اور ہماری معاشرت بھی اب ان کے مرہون منت ہو گئی۔ لوگوں کو اگر کہیں نا جی اب بھی ہفتے والے دن، اتوار والے دن ترجمہ قرآن ہوتا ہے، آپ تشریف لائیں، تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے رشتہ دار ہیں، شادیاں ہیں، ہم جانا ہوتا ہے وہاں، باؤنڈ ہے، نہ جائیں تب بھی مسئلہ ہے۔ یعنی جکڑے گئے ہیں ہم اپنی معاشرت کے اعتبار سے بھی کہ ہمارے پاس وقت کوئی نہیں۔ اس لیے ان کا زوال ہمارے عروج کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ بات اب پریکٹیکلی ہمارے سامنے ہے۔ بھائی ہمیں خدا خوفی والے حکمران مل جائیں تو کیا ہمیں امریکہ سے لائے ہوئے وزیر خزانہ اور کسی پی ایم، رینٹڈ پی ایم کی ضرورت پڑے گی؟ یہ ہے وہ بات جس کو وہ کہتے ہیں مسلمان جب اپنے پریکٹیکل شیپ میں آ جائیں گے ہمارا زوال خود ہی شروع ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں سٹینڈ ہونے کی ضرورت ہے، اور وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ مجھے صبح ایک بندے نے فون کیا آتے ہوئے کوئی 5:30 کے راؤنڈ اباؤٹ کہ آج میں شام کو پروگرام رکھنا چاہتا ہوں، آپ پروگرام میں تشریف لائیں، اور وہاں آپ موضوع یہ رکھیں کہ بچیاں آج کل کڈنیپ ہو رہی ہیں، تو اصل وجہ کیا ہے؟ وہ بندہ بھی تو پریشانی میں ہے جو 5:30 بجے فون کر رہا ہے۔ میرا خیال ہے کو 5:30 کے راؤنڈ اباؤٹ ہی آگے اذان ہوتی ہے اور فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ بچیاں کیوں اٹھائی جاتی ہیں؟ چوری ڈکیتی کیوں ہوتی ہے؟ اس سے ہم سارے دور ہیں، من حیث القوم ہم قرآن سے دور ہیں۔ ہمیں قرآنی اخلاقیات نہیں آتی، ہمارے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر بچے بھی چوری ہوں گے، چوریاں بھی ہوں گی، ریپ بھی ہوگا، قتل بھی ہوگا۔ یہ قرآن تو آیا تھا ان چیزوں سے بچانے کے لیے۔ تو میں کیا تقریر کر سکتا ہوں ان کے گھر میں چل؟ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ حضور نے فرمایا تھا کہ قرآن کو تھامے رکھو، حدیث کو تھامے رکھو، اور تو تم باقی رہو گے۔ اگر ان کو چھوڑ دو گے تباہی بربادی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ تو کوئی سوچے نا ہم بھی کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ہماری زندگی کا مطمع نظر 2 چیزیں، کھانا کمانا اور مکان بنانا۔ آج تک تو میری آبزرویشن یہی ہے، ایک مسلمان جینٹل مین کی 2 ہی خصوصیات ہیں، میں کماؤں کھاؤں اور اچھا مکان بنا لوں۔ میں سٹینڈ کر گیا ہوں، میرے بچے سٹینڈ کر جائیں۔ بھائی اس معاشرے کو کون سٹینڈ کرے گا؟ رسول اللہ کا تو گھر کوئی نہیں تھا، رسول اللہ کی تو ساری صلاحیتیں انسانیت کے لیے خرچ ہو گئی تھی، آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے تھے۔ لیکن یہ باتیں ہمیں دقیانوسی لگتی ہیں، پتہ نہیں یہ باتیں کس زمانے کی ہیں۔ تو وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یاد کرو جب اعلان کر دیا آپ کے رب نے کہ ضرور بھیجتا رہے گا ان پر روز قیامت تک ایسے جابر حکمران مَن يَسُومُهُمْ، جو ان کو چکھائیں گے سوء العذاب، برا عذاب۔ وہ آتے رہے، وہ ہٹلر کی شکل میں آتے رہے، وہ بخت نصر کی شکل میں آتے رہے، اور یہودیت کتنی دفعہ تباہ و برباد ہوتی رہی، لیکن اس کو سٹینڈ بھی کرنا ہے۔ وہ وجہ کیا ہے؟ ہماری شامت اعمال آنی ہے، ہماری شامت اعمال ان کے ہاتھوں میں آنی ہے، کیونکہ ہم سٹینڈ نہیں کر رہے۔ ہم سٹینڈ کر جائیں کبھی بھی وہ غالب نہیں ہو سکتے۔ ان ربک لسریع الحساب، ان بے شک ربک آپ کا رب لسریع العقاب بہت جلدی عذاب دینے والا ہے، وانہ لغفور الرحیم، اور بے شک وہ بڑا غفور بھی ہے، بڑا رحیم بھی ہے۔ میں نے پھر عرض کر دیا کہ عذاب صرف یہ نہیں ہوتا کہ میرا ہاتھ کٹ جائے، میں جل جاؤں، میں مر جاؤں، میری شکل بدل جائے۔ عذاب یہ بھی ہے کہ میری زندگی مجھ سے چھین لی جائے، میں اپنی زندگی ہی بسر نہ کروں، میں لوگوں کے لیے جیوں اور آرٹیفیشل زندگی جیوں۔ یہ سب سے بڑا اللہ کا عذاب ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں ان اللہ سریع العقاب، جلد عذاب دینے والا ہے۔ اور پھر امت تقسیم ہو جائے، دست و گریباں ہو جائے، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، یہ آخری آیت ہے، ذرا سن لیں، یہ ہمارے اوپر بھی فٹ آتی ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، واو کا معنی اور، قَطَّعْنَاهُمْ ہم نے بانٹ دیا ان کو، ان کی دمیں کاٹ کر ان کو بانٹ دیا، فی الارض زمین میں، امما مختلف گروہوں میں۔ یعنی بنی اسرائیل نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے اس کو مختلف گروہوں میں بانٹ کر تقسیم کر دیا زمین پر۔ منہم الصالحون، منہم ان میں سے، الصالحون نیک لوگ بھی ہیں، ومنہم دون ذالک اور کچھ اس طرح کے نہیں ہیں جو نیک نہیں ہیں، وبلوناہم بالحسنات اور ہم نے آزمایا انہیں نعمتیں دے کر، والسیئات اور تکلیفیں دے کر، لعلہم یرجعون شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔ تو امت بھی تقسیم ہو چکی ہے، کو بریلوی دیوبندی اہل حدیث کا تقسیم ہونا تو سمجھ آتا تھا، لیکن ان ہر ایک کا 6 گروہ میں تقسیم ہونا کس آسمانی کتاب میں لکھا ہے؟ چلے کوئی اختلاف تھا چھوٹا موٹا مان لیا ایک دوسرے سے، لیکن ان کے اندر 18 اختلافات۔ پھر کیا کہتے ہیں کہ کوئی ذاتی اختلاف ہی ہو سکتا ہے، کوئی اللہ رسول کی منشا اور مرضی والا اختلاف تو نہیں۔ تو یہ بھی اللہ کا عذاب ہے، امت کا بٹ جانا، امت کی ساری صلاحیتیں ایک دوسرے کے خلاف خرچ ہو جانا۔ مثلا ہماری ساری قربانی کی کھالیں جو کروڑوں روپے کی بنتی ہیں ہر مسلک کی، وہ دوسرے کے خلاف خرچ ہو جاتی ہیں۔ کہاں جاتی ہیں؟ اہل بریلوی مکتبہ فکر کی کھا لیں، دیوبندی مکتبہ فکر کی کھا لیں، اہل حدیث مکتبہ فکر کی کھا لیں، ان تینوں کو کاؤنٹ کر لیں، ان کا مصرف کہاں ہے، کدھر جاتی ہیں؟
لوگ دین پڑھتے ہیں، کدھر ہیں وہ جو لوگ دین پڑھتے ہیں؟ وہ کہاں کھڑے ہیں؟ وہ معاشرے کے لوگ جو معاشرے کی اصلاح کر دیں. آپ کے کینال ویو کے اندر کتنے گھر ہوں گے جی ٹوٹل جو رجسٹرڈ گھر ہیں؟ 2000 راؤنڈ اباؤٹ. ان 2000 میں یہاں دین پڑھے ہوئے کتنے لوگ ہیں؟ یعنی آپ مسجد کے لوگوں کو مد نظر رکھ لیں تو 2 قاری صاحبان اور میں، 3 اس مسجد میں ہیں، 3 ہر مسجد کے لگائیں تو کتنی مسجدیں ہیں؟ 5 4. تو 4 کو 3 سے ضرب دیں تو 12. یعنی جو دین کے نمائندہ ہیں وہ تو 12 ہیں، لیکن گھر 1200 ہیں. تو وہ کہاں مصرف ہو رہا ہے ساری چیزوں کا؟ قربانی اللہ کے لیے، خال شوکت خانم کے لیے. تیسری نسل ہے جو کہہ رہی ہے جہاد کشمیر کے لیے پیسے جمع کرواؤ، خالیں جمع کرواؤ، جوان جمع کرواؤ. کشمیر پھر بھی آزاد کوئی نہیں ہے. یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ ہمیں تقسیم کر دیتا ہے. اور ہمارے ہر مکتبہ فکر کے لوگ پیڈ لوگ ہیں، سارے نہیں میں کہہ رہا، لیکن حکومتی پے رول پہ ہیں. فرض کر لیں ایک ڈی جی ہے، میں کہتا ہوں دین کی تبلیغ کی بات میں عرض کر رہا ہوں، ایک ڈائریکٹر جنرل ہے اوقاف کا، فرض کر لیں وہ کس مسجد میں جائے گا تو مسجد والے اس کو تبلیغ سے روکیں گے؟ ہے کوئی مسجد ایسی؟ جانے دیں گے؟ سارے جانے دیں گے. وہ ڈائریکٹر جنرل ہے، کم از کم اوقاف کی مسجدوں میں تو جا کر لوگوں کو دین پڑھا سکتے ہیں نا. تو میں کتنی مسجدوں میں جاؤں گا تو مجھے لوگ ویلکم کریں گے؟ انہوں پکڑ کے باہر کر دینا، ہمارا مولوی صاحب ہیں، آپ کی کیا یہاں پر حیثیت ہے؟ تو اتھارٹی کے بغیر کوئی دین آگے نہیں پہنچ سکتا. تو یہاں پر جب ڈیووٹڈ لوگ نہیں آئیں گے اس وقت تک بات نہیں بنے گی. مثلا میں چھوٹی سی بات ہے، امامت کے قابل بھی اگر کوئی اتنا بڑے لیول کا بندہ نہ ہو، میں کسی ایک ذات کو تنقید نہیں بنا رہا، میں سسٹم پہ گفتگو کر رہا ہوں، تو پھر ہماری زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ کہ اتنے بڑے عہدے پہ بیٹھا ہوا اگر امامت کے مستحق بھی نہیں ہے اور علماء حرف اٹھاتے ہیں کہ یہ بندہ امامت کے قابل نہیں ہے، تو پھر کیا بنے گا ہمارے معاشرے کا؟ امت کا تقسیم ہونا بھی اللہ کا غضب ہے. ہمارے سارے وسائل ایک دوسرے کے خلاف ہیں. ہمارے وسائل یہودیوں کے خلاف کیوں نہیں لگتے؟ ہمارے وسائل عیسائیوں کے خلاف کیوں نہیں لگتے؟ ہمیں انڈیا کی یہاں پر جو آنے والی چیزیں ہیں، اگر ہم آب زمزم کو مقدس سمجھتے ہیں تو وہ تو گائے کے پیشاب کو مقدس سمجھتے ہیں. یہ بات ہے یا نہیں؟ تو ممکن ہے ہمارے پاس جو آنے والی چیزیں ہیں ہم اس نے ظن رکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، لیکن ممکن ہے کہ وہ اپنی برکت کے لیے چیزیں ڈال دیتے ہوں، کیونکہ انہوں نے تو ہمیں خراب ہی کرنا ہے. کیا کہتے ہیں؟ ہم اس نے ظن رکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن دشمن تو ہر حربہ آزماتا ہے. یہ ہے جو انسانیت محفوظ نہیں ہو رہی کیونکہ ہم قرآن سے دور ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے، ہمیں کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.